اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور دوسرے پارے کی پہلی آیت پڑھیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، ویسے سورہ ایک ہی چل رہی ہے۔ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بے وقوف جلد کہیں گے یا ضرور کہیں گے۔ اب یہاں پر بے وقوف کسے کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم بے وقوفوں کے بارے میں پڑھائے ہیں، جنہیں اللہ بے وقوف کہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بے وقوف کہا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یا جو صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو اصل میں ان کی نظر میں صحابہ بے وقوف تھے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ انہیں خود بے وقوف کہہ رہے تھے۔ پھر دوسرا وہ بے وقوف شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑے، روگردانی کرے اور اپنی مرضی پر چلے۔ تو یہاں پر اب تیسری قسم کے بے وقوف اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہیں جو سیقول السفہاء، بے وقوفوں میں سے جو جلد کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم التی، اس قبلے سے جس پر کانو علیہا، وہ پہلے سے تھے۔ یہاں پر اصل میں قبلے کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ قبلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اختیار کیا کرتے تھے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، تب رسول اللہ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے۔ دیکھیں، یہ ہے مکہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، تو جب آپ مکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو یہاں پر ہے مدینہ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں میپ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کے سیدھا میں پھر مدینہ ہے، اور پھر مدینہ سے آگے بیت المقدس ہے۔ یوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نماز پڑھتے ہیں تو مدینہ کی طرف یا بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے، اور مکہ میں رہ کر نماز بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر مکہ کو کوئی پیٹھ دینا یا اس کا انکار کرنا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی جو اصل بناوٹ تھی وہ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، پھر اس کی بنیادیں حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد رہ گئی تھیں، تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا تھا، اور نہ صرف اٹھایا بلکہ اس کے بعد کئی دعائیں کی تھیں، جن میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ آپ ان میں سے ہی ایک گروہ اٹھائیے گا یا ایک امت اٹھائیے گا، اور ان میں ایک پیغمبر اٹھائیے گا جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں پاک کریں۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ اصل قبلہ جو پہلا مرکز لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہی ہے۔ بیت المقدس تو بعد میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اگر یہ باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں اور آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا پورا مسئلہ کیا ہے، مکہ کا یا بیت المقدس کا، تو آپ ایک لیکچر ہے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے مکہ تک، یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ پوری باتیں ڈیٹیل سے سمجھائی گئی ہیں۔ ابھی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصراً۔ دیکھیں، مکہ یعنی کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے گھر تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی ایک مرکز جو لوگوں کی ہدایت کے لیے شروع سے بنایا گیا تھا، ایک مسجد جو دنیا میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ آتے گئے، ان کی شاید چھوٹی بڑی مسجدیں ہوں لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آخر تک محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم سے اس کو پھر سے بنوایا، اور یوں آج تک وہ قائم اور دائم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی جب ابرہہ عیسائیوں کا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے آیا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پرندے بھیجے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اپنے گھر کی حفاظت کی تھی۔ لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جن کو دنیا میں فضیلت ملی تھی اور انہیں ایک نام ملا تھا دنیا میں، انہوں نے مکہ کی اہمیت اور فضیلت کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا اب اول گھر یا پھر اپنی ڈائریکشن بیت المقدس کی طرف کر دی، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، حضرت داؤد علیہ السلام کے جانے کے بعد، سالوں بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی، بیت المقدس ہے نا جہاں آج، وہیں پر پہلے ہیکل سلیمانی بنی تھی، بس ناموں کا فرق ہے، یعنی شروع میں اس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا مندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہیکل کو انگلش میں ٹیمپل کہتے ہیں جسے ہم مندر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو وہ ہیکل سلیمانی پھر 2 بار مسمار کر دی گئی، تباہ کر دی گئی تھی بنی اسرائیلیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور آخر میں جا کر حضرت عمر کو جب پوری فلسطین جب حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی تھی ان کے دور میں، تو وہاں پر بیت المقدس کو بنایا گیا تھا۔ تو ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس یہ ایک ہی جگہ پر ہیں، جہاں پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا، اب وہاں پر بیت المقدس ہے۔ اب بنی اسرائیل کا یہی ایک ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، جبکہ پوری زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین میں سے کچھ مخصوص اپنی مسجدوں کے لیے چن لیے ہیں۔ تو اسی طرح ہیکل سلیمانی ہو یا بیت المقدس ہو، یہ مسلمانوں کی ہی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل نے جب ہیکل سلیمانی بنایا تھا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان تھے۔ اب وہ یہود ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنا پوری شریعت یا سب کچھ بدل دیا ہے، تو اب وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ جگہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ہی اہم ہے، اور یہ فلسطین رہا ہی انبیاء کا مسکن رہا ہے، جہاں انبیاء آتے رہے ہیں۔ تو بیت المقدس ہو یا ہیکل سلیمانی ہو، یہ اصل میں مسلمانوں کا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شروع سے ہی مسلمانوں کو دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے، تو مدینہ میں کھڑے ہو کر رسول اللہ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے منہ پڑتے تھے۔ پھر ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو مکہ کو یعنی بیت اللہ کو پیٹھ آ جاتی، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گراں گزرتی تھی، اور خاص کر تب جب حضرت ابراہیم اور اس کی دعائیں اور مکہ کو بنانا اور مکہ کی اہمیت ہم پہلے سے جو پڑھ آئے ہیں پہلے پارے کی لاسٹ میں، وہ بھی رسول اللہ کو بتا دی گئی تھی، یعنی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ اصل چیز یا جو ہمارا مرکز ہے، جو ڈائریکشن ہے اصل ہماری، جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے چنی، وہ بیت اللہ ہے۔ تو ان کے دل میں ایک خیال آتا تھا کہ اللہ حکم دیں کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ پھر بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے تھے؟ شروع میں ہی انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں جب رسول اللہ مدینہ گئے تو مدینہ میں یہود آلریڈی موجود تھے، یعنی اسرائیل یہود، جنہیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، وہ وہاں پر آلریڈی موجود تھے، اور ان کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی بنایا تھا تو ان کے نظر سے مکہ کی اہمیت جا چکی تھی، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کو اپنا اہم جگہ بنا دی تھی، لیکن وہ مسمار کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، لیکن اس کی جگہ تو پھر بھی موجود تھی نا، تو وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اپنی مرضی کی نماز، اپنے طریقے کی نماز، اپنے طریقے کی شریعت فالو کرتے تھے۔ تو اس حساب سے رسول اللہ نے بھی پھر وہیں رک کر کے نماز پڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور یہود کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر یہ ہم جیسے ہی تو ہیں، یعنی یہ مسلمان، یہ رسول آخری نبی جن کو وہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام پہلی بات نہیں تھی کہ وہ رسول کے ساتھ اس طرح کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی رسول کو تکلیفیں دیتے آئے ہیں، بلکہ انبیاء کو قتل کر کے آئے ہیں، اپنی منمانی کرتے آئے ہیں۔ تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ اگر ہم اس آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اس تکلیف انہیں دیں، اسے منمانی کریں، اسے مستی کریں، تو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں لگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک یہ چیز تھی کہ یہ بھی تو ہمارے ہی طریقے پر ہیں، یہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں، یعنی جس طرف ہم رخ کر کے عبادت کرتے ہیں یہ بھی ہماری ہی رخ کی طرف عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز جو ہم دونوں میں کامن ہے، مسلمانوں میں بھی اور یہود میں بھی۔ دوسری چیز، رسول اللہ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، اور وہ شکرانے کے طور پر رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے آزادی دی۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تو کہ اس سے زیادہ تو ہم لائق ہیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی دی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو روزہ بھی ایک جیسے ہو گیا، ٹھیک ہے؟
تو اسی طرح ان کو لگا، یہود کو لگا کہ بس یہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، ہمارے ہی طریقے پر ہیں، کیا بڑی بات ہو گئی اگر یہ رسول ان میں ہیں، یعنی انہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ڈائریکشن ایک تھی۔ جیسے دیکھیں آپ کے دشمن اور آپ کے دوست کی اگر ڈائریکشن ایک ہی ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی طرف ہو، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ ان کے بیچ میں دشمنی ہے یا دوستی ہے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا طرف تو ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح وہ آرام میں تھے کہ ٹھیک ہے، یہ نبی اگر کچھ اور باتیں بھی کرتا ہے، اگر ہم نہیں مانتے، اگر اسے تکلیفیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں اور ہمیں بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ مدینہ میں جانے کے 16 ماہ بعد، تقریباً 16 ماہ بعد، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم اپنا قبلہ چینج کر دو۔ اور آپ یہاں پر نوٹ کریں گے کہ ڈائریکٹ قبلہ چینج کرنے کی بات نہیں آئی، کیونکہ یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جیسے جب قادیانی اٹھیں جو رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، تو آپ سوچیں اس وقت مسلمانوں میں کتنی ہلچل مچ چکی ہوگی، کیونکہ قادیانیوں کا پورا قبلہ ہی بدل گیا کہ وہ آخری پیغمبر کو نہیں مانتے اور اپنے حساب سے دوسرے لوگوں کو اور پیغمبر چن لیتے ہیں۔ تو ایک بڑی بات ہے نا۔ اسی طرح اگر ہمارے وقت میں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ مسلمان اپنا صحیح طریقہ، صحیح دین چھوڑ کر کچھ اور باتیں کرنے لگیں، تو یہ ایک خلبلی مچ جائے گی۔ تو یہ بھی اس وقت کا ایک بہت بڑا ٹاپک تھا، یعنی آپ یہ سمجھیں یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا ٹاپک تھا، اتنا بڑا ٹاپک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پورے 2 رکوع پہلے پارے کے اسی کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کا جو اختتام آتا ہے وہ جا کر 4 رکوعوں کے بعد ایک آخری آیت آتی ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو۔ جب ہم انشاءاللہ اس آیت تک پہنچیں گے تو زیادہ وضاحت کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو ٹاپک ہے، کوئی عام ٹاپک نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کی ڈائریکشن کو بدلا جا رہا ہے، آپ کے پورے طریقے کو بدلا جا رہا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہود جیسے نہیں ہیں، بلکہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ جو فضیلت کبھی تمہاری تھی، جو اہمیت کبھی تمہاری تھی، جو تمہیں مقام دیا گیا تھا، وہ اب تم سے چھن چکا ہے۔ امت مسلمہ اب تم نہیں ہو، اللہ کے چنے ہوئے لوگ اب تم نہیں ہو، اب تم مغضوب ہو، ضالین ہو، اب تم اللہ تعالیٰ کی لعنت کے نیچے ہو، اب تم گمراہ ہو، لیکن امت مسلمہ نہیں ہو۔ اور وہ امت مسلمہ کا عہدہ، وہ ایک فضیلت جو دنیا میں کبھی بنی اسرائیل کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے چھین کر مسلمانوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو امت مسلمہ کے طور پر دے دی۔ یعنی آج جو ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، یہ اصل میں تب مدینہ میں جانے کے 16 ماہ بعد اس وقت یہ مقام دیا گیا تھا۔ اور یہ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اس وقت صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین سے نہ روگردانی کرتے تھے، نہ اس میں رد و بدل کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے خود کو پوری طرح جھکا دیا تھا، یہاں تک جھکا دیا تھا کہ انہی 16 ماہ کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی۔ اور غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو چکے تھے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ہم اگر ختم ہو جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، یا ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کا، ہماری عورتوں کا کیا ہوگا۔ انہیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ایک بڑا اعزاز لگ رہا تھا، یعنی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ دی گئی زندگی اللہ کی ہی راہ میں ختم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا، یہود کو ان کے مقام سے گرا کر۔ اور یہ پتہ چلا قبلے کی تبدیلی سے کہ اب تمہاری ڈائریکشن الگ ہے، تم الگ راستے پر ہو، الگ طرح سے ہو، اب مسلمان الگ طرح ہیں، تم ایک جیسے نہیں ہو۔ اب یہاں پر نا ایک پوائنٹ آپ ضرور آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ اگر بنی اسرائیل کو لگتا تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہیں، اور یہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے صحابہ، ان کے ساتھی ہیں، یہ راہ راست پر نہیں ہیں، ہم ہی راہ راست پر ہیں، جیسے آپ پیچھے باتیں پڑھ آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب تک یہود نہیں ہوگے یا جب تک نصارہ نہیں ہوگے تو تم راہ راست نہیں پا سکتے، راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ تو ان کے مطابق یہود یا نصارہ ہونا ہی اصل ہدایت تھی۔ تو انہیں کیا فرق پڑتا تھا کہ مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا دوسری طرف، کیونکہ ان کے مطابق تو مسلمان صحیح تھے ہی نہیں، مسلمان تو ویسے ہی گمراہ تھے۔ تو اگر گمراہ لوگ ایک طرف
ہو کر منہ کریں یا دوسری طرف ہو کر منہ کریں، ان کی جو بھی ڈائریکشن ہو، ان کا جو بھی قبلہ ہو، فرق تو اس سے پڑتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں دل میں انہیں بھی پتا تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ یہ رسول جو آخری بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی حق ہے اور اس کے ساتھ ہی حق ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور اگر ان کا قبلہ چینج ہو گیا جو کہ اصل میں بیت اللہ ہے شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، تو پھر واقعی ہم گئے، ہم مارے گئے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کو پھر بھی نہیں مانا، صحابہ کے ساتھ پھر بھی نہیں ملے، ان کے ساتھ پھر بھی انہوں نے جڑ کر نمازیں نہیں پڑھی، جیسے شروع میں جب بنی اسرائیل کو شروع رکوع میں دعوتی حکم دیا گیا تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی صحابہ کے ساتھ مل جاؤ، تب وہ نہیں ملے تھے۔ اب انہیں دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی ہو چکی ہے، جیسے ایک نئی جگہ بنتی ہے، ایک نئی کمپنی کھلتی ہے تو انوویشن ہوتی ہے نا اس کی، یہ ہو چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم ادھر ہی رہو گے غلط راستے پر، گمراہ راستے پر، یا ان کے ساتھ اپنی ڈائریکشن بدل دو گے۔ تو انہوں نے ایک تو ڈائریکشن نہیں بدلی، یعنی رسول اللہ کو نہیں مانا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ نہیں رکوع کیا، صحابہ کے ساتھ نہیں جڑ گئے، لیکن اوپر سے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تڑپ تھی، ایک اندر آگ تھی جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کیوں یہ مقام ہم سے کیوں چھین لیا گیا، یعنی وہ وہی مقام اپنے انہی کرتوت کے ذریعے جو وہ کرتوت کرتے تھے واپس جا رہے تھے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا، ان لوگوں کا مقصد جو گمراہ ہو چکے تھے، ہم اسی گمراہی میں پڑے رہیں، ہم ایسے ہی پڑے رہیں، ہم اپنی منمانی کرتے رہیں، ہم رسول کو ایسے ہی اذیتیں دیتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں، لیکن ہم سے ہمارا مقام بھی نہ چھینے۔ ہم حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، ہم میں یوسف آئے، ہمیں اور انبیاء آئے، اور بہت سے ہم بہت خاص ہیں، چنے ہوئے ہیں، تو یہ مقام ہم سے نہ جائے، چاہے ہم جو بھی حرکتیں کریں، چاہے ہم جو بھی کرتوت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صاف کہہ دیا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم سے وہ مقام چھن لیا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم لعنتی بن کر، گمراہ بن کر، مغضوب بن کر، ظالم بن کر رہو، یا پھر تم یہاں آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ، یا تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کیا، اور وہ اپنی ہی دھن میں چلے گئے اور لگے رہے، اور ان کے مطابق شاید آج بھی وہ چنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ بیوقوف سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے یہ بیوقوف ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے، کانو علیہا، جس پر وہ پہلے سے تھے، یعنی اگر پہلے سے ہی تھے تو اب پھرنا کیا، یا اگر اب پھرنا ہی تھا تو پہلے سے اسی پر کیوں تھے، یعنی اس طرح کی باتیں، جبکہ ہم بات کر چکے ہیں کہ پہلے سے اس قبلے پر یعنی بیت المقدس کی طرف کیوں تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کو احساس دلانا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی تم چاہے تو پلٹ سکتے ہو۔ 16 ماہ ان کو دل ہلانے کے لیے، ان کو مسلمان ہونے کے لیے دیے گئے تھے، حق جو ان کے اندر موجود تھا اس کو باہر نکالنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن پھر بعد میں بس انہیں الگ کر دیا گیا اور مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا پہلی چیز وَقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیں پہلی چیز مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، یعنی چاہے تم جس طرف بھی رخ کرو، اگر پہلے بیت المقدس کی طرف کرتے تھے اب مکہ کی طرف کرتے ہیں، تو یہ دونوں ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کی ہیں، مشرق ہو مغرب ہو، جو بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ مکہ کی طرف اصل رخ کرنا ہے یا بیت المقدس کی طرف، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، الی صراط مستقیم، اپنے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے، کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ یعنی اللہ اے نبی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کسی طرح، یعنی قبلے کی تبدیلی کی طرح، یعنی قبلہ بدل لینے کی طرح، پہلے قبلہ بدلا اب تم جان لو، وَكَذَلِكَ، اسی طرح قبلہ بدلنے کی طرح،
जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बना दिया, अब तुम बीच की उम्मत हो। किसके बीच की? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूद के बीच की तुम उम्मत हो, यानी तुम उम्मत मुस्लिमा हो। तुमसे अब पूछा जाएगा कि पहली उम्मतें गुमराह हो गई या नहीं हो गई या कैसे हो गई, क्योंकि तुम्हें पहली उम्मतों के तमाम अहवाल और तमाम हालात बता दिए गए हैं। तुम उम्मत वस्त हो। वस्त अरब में सबसे बेहतर हिस्से को कहा जाता था, यानी अगर उनके पास 3 से 4 हिस्से हों तो वो जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको कहते थे कि ये सबसे बेहतर है। या यूं समझे जैसे एक मछली है आपके पास, मछली के जो पहले वाला सर का हिस्सा है उसको भी काट दें, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको काट दें, तो बीच वाला हिस्सा आपको ज्यादा बड़ा बड़ा मिल जाएगा ना। तो यही वस्त है, यानी सबसे बेहतर। तुम ही अब सबसे बेहतर उम्मत हो। तुम ही अब वो लोगों का ग्रोह हो जो अल्लाह ताला ने अपने मकसद के लिए चुना है। और वो मकसद क्या है कि तुम ही अब अल्लाह का दीन अल्लाह की जमीन में नाफिज करोगे। तुम ही लोगों को बताओगे कि इस्लाम क्या है। तुम ही अपने अमल से बताओगे कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तुम ही हक और बातिल के बीच में फर्क डालोगे। तुम ही वो उम्मत होगे जो पूरी दुनिया के बीच में बैनुल अक़वामी सतह पर रहकर, बीच के में रहकर तुम पूरी दुनिया को बताओगे कि हिदायत क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, फरिश्ते क्या है, कयामत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। तुम ही हो जो लोगों के रास्ते के लिए, लोगों की हिदायत के लिए चुने गए हो। तुम ही हो, तुम उम्मत वस्त हो, बीच की उम्मत। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आने वाले लोगों के बीच हो, यानी एक तरफ रसूलुल्लाह हैं जिन्होंने तुम्हें मकसद दे दिया है, मकसद हयात बता दिया है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो तुम्हारे बाद आएंगे। रसूलुल्लाह तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो बाद वाले लोग होंगे उन्हें हिदायत कौन देगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम बीच के लोग हो, वस्त हो। यानी अगर मैं हूँ और मुझे अपने आगे के लोगों को हिदायत देनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह मुझे मेरे जिंदगी का मकसद बता चुके हैं, तो तुम ही किबला बदल लेने के बाद अब उम्मत वस्त बन चुके हो, बीच की उम्मत बन चुके हो। तुम्हें दुनिया में एतदाल पैदा करना है, तुम्हें जुल्म की तरफ नहीं जाना, तुम्हें नफरत की तरफ नहीं जाना, तुम्हें दुश्मनी की तरफ नहीं जाना। चाहे दुश्मन हो, चाहे अपना हो, चाहे गैर हो, कोई भी हो, तुम्हें हक पर साबित कदम रहकर दिखाना है। तुम्हें दिखाना है कि इस दुनिया में अदल क्या होता है, इंसाफ क्या होता है। तुम्हें इस दुनिया को उस तरह बनाना है जैसे अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर तमाम अंबिया को सिखाया था कि इस दुनिया में हक की आवाज कैसे बुलंद करनी है, वैसे ही तुमने करना है, क्योंकि अब तुम चुनी गई उम्मत हो। बनी इसराइल को पीछे छोड़कर तुम्हें खास चुना गया है। ए उम्मत मुस्लिमा, अब उठो और जागने का वक्त हो चुका है, जागने का वक्त आ चुका है। तुम उम्मत वस्त हो, तुम उम्मत मुस्लिमा हो। तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बाद में आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। तुमने उठना है, तुमने हक का बोल बाला करना है, तुम्हें एक एक चीज अल्लाह ताला के लोगों तक पहुंचानी है। तुम्हें मगजूब नहीं बनना, तुम्हें ज़ालिम नहीं बनना, तुम्हें गुमराह नहीं बनना, तुम्हें लानती नहीं बनना, तुम्हें इनाम याफ्ता लोगों में से बनना है, तुम्हें मुत्तकीन बनना है। तुम्हें फासिकों को बताना है कि हक कैसे होता है, तुम्हें जालिमों से मुंह मुंह देना है, और तुम्हें अपने उम्मत वस्त होने का हक अदा करना है। और अगर तुम ऐसे ना करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरों को उठा देगा। अगर तुम अल्लाह के लिए काम नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की का एहसान है हम पर, ये अल्लाह ताला ने हमें चुना। और यही अल्लाह ताला का एहसान है कि 14 सालों बाद हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान करके उठाया है। ये कोई ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अचानक खुद ब खुद हो गई। ये कोई तुक्का नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ तुक्के नहीं होते। ये चुनी गई एक सोची समझी प्लानिंग है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुझे ही क्यों मुसलमान बनाया है। इतने सारे ईसाइयों में से, इतने सारे हिंदुओं में से, इतने सारे यहूद में से मैं क्यों मुसलमान हूँ? मैं क्यों एक कलमा पढ़ने वाली हूँ? मैं क्यों अल्लाह का कलाम थामने वाली हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अंदर ये सलाहियत अल्लाह ने रख दी है। मुझे अल्लाह ताला ने मेरा मकसद हयात समझा दिया है कि मुझे किस तरह उठना है और लोगों में
شعور پیدا کرنا ہے، مجھے کس طرح اٹھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ تمہاری زندگی کیا ہے، تم خود کو یوں ضائع نہیں کر سکتے، میں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھی ہوں، اس زندگی میں مجھے اپنی اپنی نہیں کھیلنا، میرا گھر، میرے بچے، میرے پیسے، میرا وہ، میرا وہ، اور پھر مر جانا، ایسا نہیں ہے، یہ زندگی تو جانوروں کی ہوتی ہے، انسان کی زندگی نہیں ہوتی، خاص کر کے امت مسلمہ کی جو امت وسط ہے، درمیان کی امت، بہترین امت، چنی گئی امت۔ اور یہ کیوں ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، جب تم لوگوں کو حق بتاؤ گے، حق سمجھاؤ گے، حق دکھاؤ گے، اسلام کے اوپر چلو گے اور لوگ تمہیں دیکھیں گے تو تم گواہی دو گے کہ اللہ ہم نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا تھا، آپ کا اسلام پہنچا دیا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے، یعنی ایک طرف رسول اللہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ان تک دین پہنچا دیا؟ اب رسول اللہ نے تو نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، 1400 سالوں بعد بھی جا کر یہ دین پوری طرح سلامت ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے پیچھے کس کی محنت تھی، کس کی ایمانداری، کس کی سچائی تھی؟ وہ صادق اور امین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہم تک دین پہنچا دیا، وہ تو گواہی دے دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا، پھر سوال کا رخ ہماری طرف ہوگا، اب تم بتاؤ کیا تم نے وہ دین پہنچایا؟ تمہیں جو اتنے لوگوں میں سے مسلمان بنا کر اٹھایا گیا تھا تو کیا تم نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا تم نے اور لوگوں کو بتایا کہ حق کیا ہے؟ اور پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے تو پہنچایا ہی نہیں، بلکہ ہم نے تو سیکھا ہی نہیں، ہم تو خود فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ہم نے تو امت ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا، ہمیں تو خود بھی معلوم نہیں کہ امت ہوتی کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے امت، ہمیں تو ایک صحیح امت بھی بننا نہیں آیا۔ ہم اللہ کو کیا کہیں گے کہ اللہ میں اپنے فرقے کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اللہ میں تو اپنا فرقہ کھیل رہی تھی، میں تو یہ کھیل رہی تھی کہ میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، میں تو مسئلے مسائل میں الجھی ہوئی تھی کہ نماز کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے ہے، یہ کیسے، وہ کیسے، اللہ میں کیسے اور لوگوں کو بچا سکتی ہوں جب مجھے ہی صحیح پتہ نہیں تھا۔ کہ یہ جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ جب اللہ ہم سے پوچھیں گے، ہمیں گواہ بنا کر ہمیں پیش کریں گے، ہمیں اس عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے امت ہونے کا حق ادا کر دیا؟ کیا تم نے اور لوگوں کو پہنچا دیا؟ تب ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کہنے کو چاہے تب کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہمارا ہم پر یہ ذمہ داری ہے، یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ بڑی ذمہ داری جو ہمیں چین سے سونے نہ دے، جو ہمیں چین سے بیٹھنے نہ دے، جو ہمیں چین سے کھانے نہ دے، کہ یہ جو اتنے سارے کفار ہو چکے ہیں، یہود یہ اتنے سارے بڑھ چکے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے کہ ہم نے صحیح دین کو پہنچایا ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر رسول ہمارے خلاف ہی گواہی نہ دے دے کہ اللہ میں نے ان تک تو پہنچایا تھا لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اور وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا، وما جعلنا ہم نے نہیں بنایا، القبلہ یہ قبلہ، التي كنت عليها جس پر یہ تھے، الا لنعلم سوائے اس کے لیے تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون رسول کی پیروی کرتا ہے، یعنی اچانک سے ایک تو مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، لیکن اچانک سے ہم نے یہ جو قبلہ کی تبدیلی کی ہے، اچانک سے ہم نے یہ جو قبلہ بدلا ہے، تو یہ ہم نے اس لیے ہی بدلا ہے، اس کے بدلنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول کے پیچھے آنے والا کون ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا 16 ماہ بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، یہود کو دیے گئے تھے کہ حق تمہارے دل میں موجود ہے، تم محسوس کر سکتے ہو، اسے باہر نکالو۔ اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تم رسول کی پیروی کرو گے، تو جو رسول کی پیروی کرے گا وہی حق پر ہوگا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے ان میں سے جو پیٹھ پھیر دے یا اپنا رخ پھیر دے اور رسول کی نہ مانے اور صرف بحثوں میں لگ جائے اور صرف مسائل میں لگ جائے اور صرف یہ کہے کہ انہیں ہو کیا گیا ہے، پہلے تو وہاں نماز پڑھتے تھے، اب ایسا کرتے ہیں، اب ویسا کرتے ہیں۔ تو اصل یہی دیکھنا تھا کہ رسول کو ماننے والے کون ہیں۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قبلہ کی تبدیلی
کا حکم آیا تب صحابہ نماز میں تھے، اور نماز کے اندر ہی کسی کہنے والے نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف موڑ دیا ہے، اور نماز کے بیچ ہی لوگوں نے اپنا رخ یعنی رسول کی اطاعت کرتے ہوئے پھیر دیا تھا بغیر کوئی سوال کیے۔ لیکن جو بے وقوف تھے وہ انہوں نے بہت سے سوال کیے، اور وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ چیز بڑی ہے، یعنی یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بڑی چیز ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ ہدایت دے، جن کا دل ہدایت کے لیے کھل جائے، جو حق کو باہر نکال سکے، نہ صرف دل میں دبا دے کفر کرے بلکہ حق کو باہر نکال دے، تو پھر ان کے لیے یہ کوئی بڑا حکم نہیں ہے۔ یعنی مشرق مغرب اللہ کا ہے، جب ہمیں یقین ہو کہ پوری دنیا اللہ کی ہے، پھر اللہ اس طرف کہیں اس طرف، مقصد یہ ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ یعنی جو پہلے لوگ 16 ماہ ایک طرف نماز کر کے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے ان کا ایمان ضائع نہیں کیا، اللہ نے ان کی نمازیں ضائع نہیں کی، کیونکہ ایمان تو نمازوں سے ظاہر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان، ان کی نمازیں ضائع نہیں کی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں پر بڑا رعوف اور رحیم ہے، اللہ کی مہربانی اور شفقت ہے ان تمام چیزوں کے پیش، لیکن لوگ ہیں کہ وہ مانتے نہیں، ان پر وہ چیزیں بھاری گزرتی ہیں جو اصل میں بھاری ہوتی نہیں، اور جو آسان چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم پہلے تھے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔